ہم لاہور سے آج فیصل آباد کے ساتھیوں کو اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. آزادی کا مزہ یہ سرمایہ دار لوٹ رہے ہیں. حقوق خط پارٹی مزدوروں، کسانوں، نوجوانوں، بچوں ان کی طرف سے ایک نئی انقلابی پارٹی بن کر سامنے آ رہے ہیں. ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ آئی ایم ایف جو پاکستان کے اوپر مسلسل شرائط لگا رہا ہے صرف 1.2 ارب ڈالر دینے کے لیے، بجلی مہنگی کرو، کسانوں کے بل اتنے زیادہ آئے، عام لوگوں کے بل اتنے زیادہ آئے، کبھی تاریخ میں بجلی کے اس سے زیادہ بل نہیں آئے تھے جتنے اس دفعہ بل زیادہ آئے ہیں. یہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آپ بجلی مہنگی کریں، ہمیں قرضہ واپس کریں. آئی ایم ایف والوں شرم کرو، آپ وہ قرضہ ہمیں نیا مت دیں، لیکن جو سابقہ قرضوں کی واپسی ہے اس کو آپ فوری طور پر معطل کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹی پریس ٹی وی پہ اپنے پروگرام فکر فردہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اورنگزیب ملک. سامعین محترم، ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام میں ہماری مہمان شخصیت مختصر تعارف کراتا ہوں. فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک لمبے عرصے سے بائیں بازو کی سیاست، مزدور اور کسان کی سیاست اور طبقات کی سیاست سے متعلق اپنی ساری زندگی انہوں نے گزاری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی اور اس کے بعد اس کے حوالے سے، بائیں بازو کے حوالے سے جتنی بھی تنظیمیں کام کرتی رہی ہیں، ان میں جن لوگوں نے کام کیا ہے ان میں ایک انتہائی نمایاں شخصیت ہیں. میری مراد فاروق طارق صاحب سے ہے، جو کہ اس وقت ایک نئی سیاسی جماعت حقوق خلق پارٹی کے سربراہ کے طور پہ سامنے آئے ہیں اور ایک لمبے عرصے سے اس سیاسی جدوجہد میں شامل رہے ہیں جو کہ بائیں بازو کی سیاست سے تعلق رکھتی ہے. اگر آپ پاکستان کی سیاست کے اندر غور کریں تو یہ بائیں بازو کی کوئی پارٹی برسر اقتدار نہیں آئی، اور اگرچہ ان کے منشور میں یہ بہت سارے جو مزدوروں سے متعلق، کسانوں سے متعلق، اقلیتوں کے حقوق سے متعلق ساری چیزیں شامل رہی ہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت جس کا تعلق واضح طور پہ کمیونسٹ نظریے کے ساتھ ہو، سوشلسٹ نظریے کے ساتھ ہو، پاکستان میں برسر اقتدار نہیں آئی. اس جدوجہد میں ہمارے بہت سارے لیڈر ہیں اور آج فاروق طارق صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے، ان تمام امور کا جائزہ لیں گے. فاروق طارق صاحب، موسٹ ویلکم ہمارے سٹی پریس ٹی وی پر. بہت شکریہ جی انوائٹ کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کی جدوجہد کو سلام، سرخ سلام جی. یہ ہماری ایک روایت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی بہبود کے لیے، پاکستان میں عام انسان کی بہبود کے لیے آپ لوگوں نے جو کام کیے ہے اس کے خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو. بہت شکریہ جی. اور میں ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ایک زمیندار، ایک بڑے کھلے ڈلے کھانے پینے والے گھرانے کا ایک فرد مزدوروں کی، کسانوں کی اس سرگرمی میں کیسے انٹر ہوا؟ جی بہت شکریہ آپ کا اور سٹی پریس ٹی وی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے انوائٹ کیا ہے. یہ سلسلہ 1970 23 مارچ کو شروع ہوا جب ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بڑی ایک زبردست کسان کانفرنس منعقد ہوئی تھی. اس کسان کانفرنس میں مولانا باشانی ہمارے مہمان خصوصی تھے، بنگال سے، بنگال مشرقی پاکستان اس وقت تھا، اور وہ خصوصی طور پر مشرقی پاکستان سے ویسٹ پاکستان تشریف لائے، اور لاکھوں کسان اور بائیں بازو کے لوگ لاہور میں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جمع ہوئے. لاہور سے ایک ٹرین چلی اسپیشلی ریڈ ٹرین کے نام سے، اور وہ ہزاروں لوگوں کو ٹوبہ ٹیک سنگھ لے کے گئی. تو اس کسان کانفرنس میں فیض احمد فیض صاحب، سرور بارہ بنکوی صاحب، احمد راہی صاحب یہ ہمارے گھر ٹھہرے اور مجھے ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا. آئی واز اونلی 15. تو میرا خیال ہے کہ ایسٹ پاکستان سے کسی سیاسی لیڈر کا مغربی پاکستان میں آنا اپنی جگہ ایک کمال کی بات. اس پیریڈ میں جب کہ بڑا حالات خراب تھے، مارشل لائی دور، اس وقت ان کا آنا بڑا مشکل تھا. اور بشانی صاحب زبردست انقلابی رہنما تھے، کسان رہنما تھے، تو ان کی جو باتیں سنی تو پھر بائیں بازو کی طرف رجحان ہو گیا. اچھا. اور
پھر وہاں سے میں اسلامیہ کالج سول لائن آیا اور پھر پنجاب یونیورسٹی میں، اور پنجاب یونیورسٹی میں میں ہال سیکریٹری کے طور پہ کام کر رہا تھا 19 میں۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی جمعیت طلبہ خاصی چھائی ہوئی تھی؟ یہ 74-76 کا پیریڈ ہے، اچھا، اور میں اپلائیڈ سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ تھا، صحیح۔ اور اس پیریڈ میں مجھے بغیر وجہ کے جماعت اسلامی کے لوگوں نے مارا پیٹا، اور صرف اس وجہ سے کہ میں گانا گا رہا تھا۔ اچھا، اور سمپل سا کوئی گانا تھا، اس کے جواب میں پھر ہم نے بھی کوئی کارروائیاں کیں۔ صحیح۔ تو ایک انسیڈنٹ مجھے زیادہ پھر بائیں بازو کی سیاست کی طرف لے آیا۔ پھر جب ہم بائیں بازو کی طرف آئے تو ہم نے سوشلزم کو پڑھا اور سوشلزم کے ABC کو جاننے کی کوشش کی، تو پھر معلوم ہوا یہ طبقاتی معاشرہ ہے، اس میں ہمیں طبقات کے اندر جو عدم مساوات ہے، جو تفریق ہے، جو لوگوں سے احتسال ہو رہا ہے، اس کے خلاف جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ ہم اس پیریڈ میں جو ہے وہ بائیں بازو کی سیاست سے منسلک ہوئے اور آج تک اسی سیاست کے ساتھ اچھا، جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کا دور تھا، ذوالفقار علی بھٹو ایک نعرے کے ساتھ ایک مذہب اور ایک نظام سوشلزم اور اسلامی سوشلزم کے نظام کے تحت وہ برسر اقتدار آئے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے واقعی مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے کام کیا، یا اس نظریے پہ جو اس کا اصل میں تھا؟ میں نے 3 دن پہلے ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کی اینول جنرل میٹنگ کے موقع پر مجھے انہوں نے بلایا تھا پاکستان میں لیبر رائٹس کے 75 سال۔ اچھا، تو میں نے ایک مقالہ لکھا ہوا تھا اس پیریڈ میں، تو میں جب 75 سال پہ نظر ڈالتا ہوں تو صرف ایک پیریڈ ایسا ہے، اور وہ بھٹو کا پیریڈ ہے، جس میں مزدوروں کسانوں کو کچھ اصلاحات کی گئی، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے کی گئی، نیشنلائزیشن کی گئی، کچھ بہتری کی طرف جو ہے حالات گئے۔ یہ پہلا پیریڈ تھا جب لٹریسی ریٹ بہت تیزی سے آگے بڑھا، صحیح، اور اکانومی جب بالکل تباہ ہو چکی تھی، اکانومی نے بھی دوبارہ سروائیو کیا۔ تو لیبر رائٹس کے حوالے سے اگر کوئی ایک پیریڈ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں تو وہ 72 سے 77 تک کا بھٹو کا پیریڈ ہے، جس میں کچھ مراعات ٹریڈ یونینز کو ملی۔ اس کے بعد ضیاء الحق آ گئے، پھر بینظیر، اور پھر نواز شریف، پھر بینظیر، پھر نواز شریف، پھر جنرل مشرف، پھر ان کا ایک سلسلہ چلا، اور پھر عمران خان۔ یہ جو سارے پیریڈز آئے ہیں 88 کے بعد، ضیاء الحق کے جانے کے بعد، اس میں بھی ہمیں کوئی امپورٹنٹ ایسی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی جس میں مزدوروں کے، مظلوم عوام کے، عام لوگوں کے، کسانوں کے حقوق کا دفاع کیا گیا ہو۔ وہ جو مراد ملی تھیں ان کو چھیننے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں، ان کو پروموٹ کرنے کے اقدامات نہیں کیے گئے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھٹو صاحب کا جو اس موومنٹ کی طرف، مزدور کسان موومنٹ کی طرف جو رجحان تھا پارٹی کا، اس کو ڈیمیج کیا ضیاء الحق کے دور نے؟ بہت زیادہ ڈیمیج کیا۔ ضیاء الحق نے آتے ہی ٹریڈ یونین پہ پابندی لگا دی، طلبہ یونینز پہ پابندی لگا دی، سیاسی کارکنوں کو کوڑے لگائے، پھانسیاں دیں۔ میں 8 سال جلاوطن رہا، صرف ایک آرٹیکل ویکلی الفتح کراچی میں لکھنے کے جرم میں صحیح، مجھے 8 سال جلاوطنی کاٹنی پڑی۔ میری طرح ہزاروں اور لوگ تھے، نوجوان تھے۔ میں آئی واز اونلی 22 ایٹ دی ٹائم جب مجھے ملک چھوڑنا پڑا۔ تو ضیاء الحق کا پیریڈ پاکستان کی تاریخ کا تاریک ترین جو پیریڈ ہے وہ کہلایا جا سکتا ہے، کیونکہ جس میں جمہوریت کا نعرہ لگانے والوں کو کوڑے لگا دیے گئے، صحیح، 4 صحافیوں کو کوڑے لگائے گئے، بھٹو کو پھانسی دی گئی، اور بے شمار اور لوگوں کو اس پیریڈ میں جو ہے وہ پھانسیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھٹو نے اقدامات کیے تھے ان کو ریورس کرنے کے لیے ضیاء الحق اپنا رول ادا کرتا رہا۔ انسانی حقوق کے حوالے سے بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو دور تھا یا بھٹو صاحب کا دور تھا وہ کمپیریٹیولی ضیاء سے بہت بہتر تھا؟ ایبسلوٹلی، اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ وہ ایک جمہوری دور تھا، یہ ایک آمرانہ دور تھا۔ ایک فوجی آمریت اور ایک جمہوری دور میں بہت بنیادی فرق ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم جمہوری بات کرتے ہیں، حالانکہ جمہوریت وہ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ جمہوریت سرمایہ داروں کی جمہوریت ہے۔ اس جمہوریت میں ہم ایسی جمہوریت نہیں چاہتے جس میں پیٹ عام آدمی کا نہ بھر سکے۔ اچھا، ایک ضمناً ایک سوال کہ آپ کا تعلق بائیں بازو سے، کمیونزم، سوشلزم
اور دوسری طرف آپ ایک جمہوریت کے تحت ایک رجسٹرڈ پارٹی جو جس پارٹی کو آپ اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری نظام کے اندر ہم اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں، ان حقوق کو جن کا کمیونزم نے یا سوشلزم میں وعدہ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، جمہوریت اور سوشلزم کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر جمہوریت نہیں تو سوشلزم نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. چونکہ جمہوریت ایک ایسا پیریڈ ہے جس میں لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق ووٹ ڈالنے کا، اپنی بات کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جمہوری دور میں آمرانہ رویے، آمرانہ روشیں اختیار کی جاتی ہیں، آمرانہ قوانین لیکن متعارف ادھر بھی کرا تو دیے جاتے ہیں. چائنا کے اندر، رشیا کے اندر اس کی کیفیت کیا؟ وہ جمہوری تھی جب وہ جمہوری نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ روس میں کولیپس ہو گیا. جو اسٹالن کے پیریڈ سے آمرانہ روشیں چلیں، اس کا بعد میں برزنیف کے دور میں، خروشیف کے دور میں، اور اس کے بعد پھر گورباچوف کے دور میں، وہ سارے مختلف جو ادوار گزرے، ان میں جمہوریت کا کلہ کیا گیا سوشلزم کے نام کے اوپر. سوشلزم اگر آپ کو جمہوریت نہیں دے سکتا تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ ایک انسان آکسیجن کے بغیر تھوڑی دیر زندہ رہ سکتا ہے، زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو اگر سوشلزم میں جمہوریت نہیں آئے گی، چونکہ جو مارکس نے لکھا، جو اینگلز نے پروموٹ کیا، جو لینن نے لکھا، وہ جمہوری سوشلزم کی بات کرتے ہیں. وہ لوگوں کی رائے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو دبانے کی بات نہیں کرتے. یہ تو بعد میں سوشلزم کے نام کے اوپر آمرانہ روشیں اختیار کی گئی. جو پاکستان میں مزدوروں کے حوالے سے موومنٹ ہے ہماری، آپ ایک مزدور پارٹی کے، عوامی مزدور پارٹی غالباً، یا عوامی ورکر پارٹی، کیا نام تھا اس کا؟ پہلے عوامی ورکرز پارٹی تھی، اب حقوق خلق پارٹی. حقوق خلق پارٹی ہے. ایک میں پرچم بھی دیکھ رہا تھا، اس پہ پہلے غالباً سٹار تھا ریڈ کے اوپر، اور اب شاید لاؤڈ سپیکر ہے. لاؤڈ سپیکر ہے یا لاؤڈ مکہ ہے؟ سپیکر نہیں، مکہ تو ویسے لگایا ہوا تھا. جو ہمیں اب فارملی الیکشن کمیشن سے الیکشن سمبل ملا ہے، وہ لاؤڈ سپیکر ہے. لاؤڈ سپیکر کا. اچھا، یہ الیکشن سمبل ہے آپ؟ الیکشن سمبل. لیکن آپ کا جو فلیگ ہے اس پہ وہ ابھی پہلے مکہ تھا، لیکن اب تو لاؤڈ سپیکر نظر آئے گا کیونکہ نئی پارٹی ہے، تو ایک پروسیس میں چل رہی ہے. تو تمام پارٹی جو ہے، ایک میں جب 70 کا جائزہ لیتا ہوں 70 کے الیکشن کا، تو ہر پارٹی اپنا ایک منشور لوگوں کے پاس لے کے جاتی تھی، باقاعدہ پرنٹڈ فارمیٹ میں ہوتا تھا. جماعت اسلامی کا ہو یا پیپلز پارٹی کا، میرے پاس آج بھی وہ پرانی چیزیں پڑی ہیں تو ان میں نظر آتے ہیں. اب جو الیکشن ہمارے ہوتے ہیں اس میں منشور نما کوئی چیز نظر نہیں آتی، اس کی بجائے ذاتیں، برادریاں اور اس قسم کے عوامی سے نعرے استعمال کر کے الیکشن. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ رویہ ٹھیک ہے؟ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے. پاکستان میں جمہوریت کے نام پر اب احتسال کیا جاتا ہے. ہمیں صرف یہ موقع ملتا ہے کہ ہم آئندہ 5 سال کے لیے اپنے احتسال کرنے والوں کا چناؤ کریں. ہم اپنے نمائندوں کا انتخاب نہیں کر رہے ہوتے، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ جو میاں نواز شریف نے ضیاء الحق کے دور سے پیسے کی سیاست کو شامل کیا، اسی کو بے نظیر نے کنٹینیو کیا، پھر نواز شریف نے کنٹینیو کیا، پھر عمران خان بھی اسی روش کے تحت اقتدار میں آئے. یہ جو پیسہ لگا کر الیکشن جیتنا ہے، یہ پیسہ کمانے کے لیے، اور پیسہ کمانے کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نمائندگی کریں، آپ نے اگر پیسے کمانے تو بزنس کریں نا. لیکن جو بزنس مین ہے وہ سیاستدان بن گیا ہے، جو جاگیردار ہے وہ سیاستدان بن گیا ہے، جس کی زیادہ زمین ہے وہ ہاریوں کو، بے زمین کسانوں کو، مزاروں کو، چھوٹے کسانوں کو اپنے جبر کے ذریعے ووٹ ڈالنے پر مجبور کرتا ہے. تو پاکستان میں جمہوریت کے نام پر ایک جمہوری تماشا لگ گیا ہے. یہ جمہوری تماشا جو ہے، اس کے مختلف سرکس کے جو ایکٹرز ہیں، آج کل ہمیں عمران خان سڑک پہ نظر آ رہا ہے، اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ مجھے جو ہے آپ اسٹیبلشمنٹ والے جو ہے وہ سپورٹ کرتے رہیں، یہ سپورٹ ختم نہ ہو. اور جو دوسری طرف ہے وہ بھی آئی ایم ایف کی غلامی کر رہے ہیں. جو میاں شہباز شریف کی حکومت ہے وہ عمران خان سے بھی زیادہ آئی ایم ایف کی غلامی کر رہی ہے. تو ہمارے لیے ظالموں سے چوائس کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم ایک نئی پارٹی، ایک نئی سیاسی آواز حقوق خلق پارٹی کی صورت میں سامنے لے کے آئے کہ ایک چوائس ہو لوگوں کے پاس. اور یہ جو اس وقت چوائس ہے، یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کی چوائس ہے. صحیح ہے. ایک دفعہ برطانوی وزیر اعظم تھے ایڈورڈ ہیتھ، تو وہ کہیں آسٹریلیا وغیرہ جا رہے تھے، کراچی ان کا مختصر سٹے ہوا،
تو اس سے پاکستانی جرنلسٹوں نے سوال کیا کہ برطانیہ کی ولسن کا غالباً انہوں نے مقابلہ کیا تھا اس وقت، تو انہوں نے کہا جی جمہوریت اپنے ملک کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا میں اپنے ملک کی سیاست کو وہیں چھوڑ آیا ہوں، میں کوئی جواب نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا پاکستان کی جمہوریت اور آپ کی جمہوریت میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم خادم منتخب کرتے ہیں، آپ حاکم منتخب کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو جو اس وقت ہماری جو کیفیت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم اپنے حقوق حاصل، جو خاص طور پہ انسانی حقوق ہیں، جو ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، مزدوروں کے حقوق ہیں، اقلیتوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، اور ان کے حوالے سے انٹرنیشنل سطح پہ بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، ان کے ہم سگنیٹری بنتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس پارٹی کی صورت میں کیا ان حقوق کی جدوجہد کو آگے لے جا سکیں گے؟ جی بالکل لے جا رہے ہیں۔ آسما جہانگیر کانفرنس کے آرگنائزرز میں بھی شامل ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے ابھی بہت سارے لوگوں کو یہاں لاہور میں اکٹھا کیا ہے، 4 سال سے اکٹھا کر رہے ہیں۔ ہم لاہور میں فیض امن میلہ کرتے ہیں، ہم لاہور میں جالب میں آپ کے ساتھ رہا ہوں جالب میلے میں بھی، جالب میلہ ہم کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو اکٹھا کرنے کا موقع کرتے ہیں۔ کل بھی ہمارے 2-4 اجلاس تھے۔ ہم نے ہمت نہیں ہارنی۔ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، ہمارے لیے اچھے حالات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم کوئی سرمایہ دار طبقے کے لوگ نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس اتنی رقم ہے کہ ہم ان کا رقم کے ذریعے مقابلہ کر سکیں، لیکن فیصل آباد کے ٹیکسٹائل مزدوروں کی مسلسل جدوجہد کی صورت میں، اکاڑا کے مزارین کی شکل کی صورت میں، سیلاب متاثرین کے مسلسل مزاروں کی شکل میں ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے ان زنجیروں کو توڑنے کے علاوہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک لوگ اپنی زنجیروں کو توڑ کر ظالموں کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، اور لوگ کھڑے ہوتے ہیں لیکن کوارڈینیشن نہیں ہے، جدوجہد تو بہت ہو رہی ہے، ایک پلیٹ فارم پہ آنا ابھی مشکل ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں، ہم کہتے ہیں ہم مل کے جو ترقی پسند ہے۔ بائیں بازو کا میرا خیال المیہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ اٹھتے تو بڑے جذبے کے ساتھ ہیں، لیکن ان میں اختلافات اور چھوٹی چھوٹی تنظیمیں علیحدہ ہو کے کام کرتی ہیں، اس کو کیسے یکجا کیا جا سکتا ہے؟ بایاں بازو کمزور ہے پاکستان میں۔ پاکستان میں اس وقت ایک رد انقلابی دور ہے، رد انقلابی قوتیں پاکستان میں اقتدار میں ہیں۔ صحیح ہے، فنڈامنٹلزم ہے، سامراجی قوتیں ہیں، یہاں پہ سرمایہ داروں کی حکومت ہے، ساری پارٹیاں ہی جگیرداروں سرمایہ داروں سے بری ہوئی ہیں، فوجی اسٹیبلشمنٹ کی اس میں انٹرونشن ہے، تو اس لحاظ سے بائیں بازو کے لیے یہ کوئی آئیڈیل پیریڈ نہیں ہے۔ ہم تاریخ کے اندر بائیں بازو کی جدوجہد کو دیکھتے ہیں، بائیں بازو ہی تھا جس نے سوشلزم کے نام کے اوپر پیپلز پارٹی کو 70 کے الیکشن میں جتایا تھا، اور یہاں پہ 313 کا نعرہ بھی لگایا، بہت بڑے نام بابائے سوشلزم، شیخ رشید صاحب، معراج محمد خان، آپ کے فیصل آباد سے مختار رانا، میں نے شیخ رشید صاحب کے ساتھ کافی کام کیا ہے، میں نے ان کی کتاب جہد مسلسل بھی ایڈٹ کی تھی، اچھا، اور وہ ہمارے ساتھ جلاوطنی میں بھی تھے، پھر پاکستان میں بھی کام کیا ہے، تو ایک پیریڈ گزرا ہے، لیکن سوشلزم کے نام پر پیپلز پارٹی نے جو بعد میں دھوکے دیے ہیں، اس کا نقصان اگلے پیریڈ میں ہمیں ہو رہا ہے۔ اب جب بے نظیر پاور میں آئی 88 میں، ٹوٹل کمپرومائز کر کے آئی، انہوں نے اسلم بیگ کو جمہوریت کا تمغہ دیا، جن کو جیل میں ہونا چاہیے تھا انہیں جمہوریت کا تمغہ دے دیا۔ بے نظیر صرف 20 ماہ اقتدار میں رہی، 88 سے 90 تک، پھر نواز شریف آ گیا فوج کی مدد سے، پھر بے نظیر نے فوج کی مدد سے 94 میں نواز شریف کو نکال دیا، اور پھر بے نظیر کو نواز شریف نے فوج کی مدد سے 96 میں نکال دیا، اس کے بھائی کو قتل کر دیا۔ فاروق الغاری ان کا اپنا بندہ پیپلز پارٹی کا ٹوٹ کے دوسری طرف چلا گیا۔ اب دیکھیں نا، غداری ان کے اندر سے ہوتی رہی ہے، تو وہ جو پیپلز پارٹی کا ایک اپنا طبقاتی کردار تھا، اس کو دبانے ہٹ گئی ہے، اس کو بائیں بازو کے بجائے بالکل لبرل یا اس کو دبانے کے لیے نا انہوں نے اسٹریٹجیز اختیار کی۔ یہ ایک اب آرڈنری سرمایہ دار پارٹی ہے جس کا سوشلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم اپنی ایک نئی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ کی پارٹی نے اس کے حوالے سے کوئی منشور اپنا ترتیب دیا؟ دیکھیں ہمارے آنے والے الیکشن کے لیے آپ کی تیاری شروع ہے؟ دیکھیں ہم نے کچھ نئے ٹرینڈز پاکستان میں متعارف کرائے ہیں۔ عورت مارچ، ٹھیک ہے، یہ ہماری پارٹی نے شروع کیا لاہور میں، صحیح، اور 4 سال ہو گئے ہیں، ہزاروں عورتیں 8 مارچ پہ باہر نکلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا کہ اتنی نوجوان عورتیں اپنے حقوق کے لیے 8 مارچ کو باہر نکلیں، اور میرا جسم میری مرضی کا ایک خوبصورت ترین نعرہ
ہماری پارٹی کے ایک فرد نے دیا ان کو کہ یہ نعرہ لگائیں، چونکہ عورت کا اپنی باڈی کے اوپر پورا اختیار ہونا چاہیے۔ اسی طرح کلائمیٹ جسٹس کے اوپر ہم بانی ہیں پاکستان میں کلائمیٹ جسٹس کی تحریک اقلیتوں کے حوالے سے بھی آپ نے بڑا میں تھوڑا اس پہ بات کروں۔ آج کا ایک اہم ترین چیلنج جو ہے نا وہ کلائمیٹ جسٹس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سیلاب کی صورت میں آپ نے تباہی دیکھ لی، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئی، یہ یورپین یونین اور امریکہ کی وجہ سے ہوئی، ایسے ہی ہے، لیکن پاکستان میں اس کے اوپر بات کوئی نہیں مل رہی کرتا۔ ہے۔ جو ہم نے ٹرمنالوجی استعمال کی نا کلائمیٹ جسٹس کی، آج شہباز شریف کے منہ میں بھی ہے، بلاول بھٹو اس کی بات کر رہا ہے، شیرین رحمان اس کی بات کر رہی ہے۔ یہ ہم لوگوں نے، میں نے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ کلائمیٹ جسٹس کا نام لیا اور کلائمیٹ پریزنرز کا نام لیا، جو بابا جان کی صورت میں ہمارا ساتھی 2011 میں جیل میں گیا عطا آباد جیل کے متاثرین کو بچانے کے لیے۔ تو ہماری پولیٹیکل ٹرمنالوجی کافی پاپولر ہوئی ہیں۔ پھر ہم نے اسی پیریڈ میں منورٹیز کے رائٹس کے اوپر بھی بڑا کام کیا پچھلے عرصے میں، اور اس کا بھی ایک اثر یہ ہوا ہے کہ آج اس طرح منورٹیز کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے جس طرح ماضی میں کرتے رہے ہیں، اور رائٹس اور یہ مخلوط جو پہلے جدا گانا انتخاب تھے، مخلوط انتخاب کے لیے بھی ہم نے بہت ایفرٹس کی تھی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے آئیڈیاز تو درست ہیں، لیکن ابھی ہمیں تنظیمی طور پر عوامی سطح پر وہ سپورٹ نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے، لیکن ہم ایفرٹ کر رہے ہیں۔ لاہور سے چنگی کے حلقے سے ہم انتخاب میں حصہ لینے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، روزانہ ہمارے جلسے ہوتے ہیں وہاں پہ، بالکل۔ روز آپ کا فوکس ایک خاص حلقے پہ ہے جہاں سے آپ؟ نہیں، ہم 100 سیٹوں سے الیکشن لڑیں گے، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ پورے پاکستان کی بات کر رہے پورے ہیں؟ پاکستان سے حقوق خلق پارٹی 100 سے زیادہ سیٹوں سے ٹھیک ہے، اگلے انتخاب میں حصہ لے گی۔ ہم پرسنٹیج آف ووٹ کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں ابھی ایک سیٹ ہم جیت جائیں بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں پاکستان میں 1%، 2%، 3% بائیں بازو کا ووٹ ایک جگہ پہ نظر آئے، اور اس مقصد کے لیے ہم بائیں بازو کی تمام جماعتوں کو اکٹھا کریں گے۔ ابھی میری گفتگو ہوئی ہے سب سے، اور ہم کوشش کریں گے کہ بائیں بازو کا انتخابی اتحاد پاکستان بھر میں مشترکہ کینڈیڈیٹ کھڑے کریں، اور دائیں بازو کی جماعتوں کے مقابلے میں، مذہبی جماعتوں کے مقابلے میں بائیں بازو اپنی کوئی ایک شکل سامنے لے کے آئے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کچھ وقت ہے، 10 ماہ 12 ماہ کا، تو ہم ایفرٹ کریں گے کہ اگلے انتخاب میں آپ کو بایاں بازو پاکستان میں نظر آئے۔ ماشاءاللہ۔ سامعین محترم، انٹرویو کے لیے جتنا ٹائم ضروری تھا وہ ہو گیا، اور یہ نشست اس حوالے سے کمپلیٹ نہیں ہے۔ فاروق طارق صاحب کی شخصیت اگر میں دیکھوں تو بین الاقوامی سطح پہ بھی، اور سارک کی سطح پہ بھی، اور ساؤتھ ایشیا کی سطح پہ بھی، ہر جگہ مجھے نظر آتی ہے پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے۔ اور آج کی اس نشست میں ہم نے ان کی نئی پارٹی حقوق خلق پارٹی کے حوالے سے بات کی، اور ان کی تھوڑی سی زندگی کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں ان سے تفصیلاً بات ہوگی۔ سٹی پریس ٹی وی کو دیکھتے رہیے۔ آپ کا میزبان اورنگزیب ملک آپ سے اجازت چاہتا ہے۔